اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، آج سورہ بقرہ سے سبق کا آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری طرح نازل نہیں ہوئی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں ہی آئی تھیں۔ اس سورہ کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ آج سے ہم سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلہ میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور اسی طرح انہوں نے ناشکری اور اس نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلی پارہ کے تقریباً آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کی شرک کو گوارا نہیں کیا، اور اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارہ کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ تلاوت کے لحاظ سے قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے 87 سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی عام نہ سمجھے گئے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امثل مورخین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معانی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی پوچھے ہوں۔
بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معانی متعین کرنا مشکل ہو گیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا معانی اور مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معانی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی رقص رہ جائے گا۔ لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کریمہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذالکہ کے معنی ہے وہ، اور یہاں لیے جائیں گے یہ۔ الکتاب کتاب ہے، لا کہ نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہے اس کے کتاب الہی ہونے میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں اور حقائق موجود ہیں ماورا اور ادراک سے بحث کرتی ہیں، وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنی یقین کا اظہار کریں۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس آیت کریمہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہشمند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ادھر وہ بھی چل دیے، خواہش نفس نے جدھر دھکیل دیا یا جدھر قدم اٹھائیں اسی طرف چل پڑے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے تیسری آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو کچھ رزقناہم رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ قرآن حکیم سے ہدایت پانے کے لیے دوسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہدایت اٹھا سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہوں۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد کے ساتھ ماننا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن مبین سے رہنمائی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب مبین سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تیسری شرط یہ رکھی گئی ہے
کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند نہ ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ طور پر قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کی ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی کسی قسم کی دریغ نہ کرے۔ سورہ بقرہ کی چوتھی آیت کریمہ ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ علیہ السلام پر، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مبین سے ہدایت پانے کی 5ویں شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی ان کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ قرآن حکیم سے ہدایت پانے کی 6ٹھی اور آخری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ بندہ آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی غیب یعنی ان دیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب ڈٹائی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ کی 5ویں آیت کریمہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم اور یہی لوگ ہیں، المفلحون کامیابی پانے والے۔ سورہ بقرہ کی 6ٹھی آیت ہے،
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن بشک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان کے لیے انذرتہم خواہ آپ ڈرائیں انہیں ام لم یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے